تشریف رکھو بہت شکریہ اللہ سب جزائے خیر تھوڑا تھوڑا کے بھی ہو جاؤ یہ اٹھنا دینا سے تھوڑا فائدہ ہو جاؤ میں پہلے گزارش کرنی ہے کیونکہ اور میں گل کر لگا توجہ کرنا میرے واسطے عظیم عالم تہاڈی محبت تو لگ رہا ہے شاید تہاڈے وچوں ہی کوئی ہے ذرا محبت نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم جیسا انداز اور انداز خطابت نہیں ہے صرف ایک میسج میں کنوے کروں گا تاکہ تک قرآن پاک وچوں لیا گیا پیغام تاکہ تک پہنچاؤں گا اور اپنی بات میں وائنڈ کروں گا کلوز کروں گا سورہ فرقان ہے اور سورہ فرقان دی آیت نمبر 3 ہے سورہ کا نام کی ہے فرقان سورہ فرقان وہی آیت نمبر کتنی ہے 3 نمبر آیت ہے ریفرنس کوٹ کر دیتا ہے حوالہ تھوڑے سامنے ہے گھر جا کے قرآن پاک ترجمے والا جہاں دل کرے اسی کھول لینا کہ سمجھ لینا کہ میسج آف دا ڈے سانوں کی کنوے ہویا اج دا پیغام سانوں کی ملیا ہے اج دی قسم دا پیغام ہے رب کائنات نے رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ترجمہ اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی اے میرے اللہ انہ بے شک قومی میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب کائنات محبوب فرماندے نے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھڑ دیتا ہے تسی نہیں چھڑیا تسی تے پڑھ دیو تاں تسی پریشان نہیں ہوئے میں اپنے ورگے کی گل کردا جڑے رمضان مسلمان ہیں سارے پچھوں قرآن کھولتے ہیں اور صرف قرآن پڑھتے ہیں تے قرآن کو سمجھتے نہیں ساڈے تو کنے بندے ایسے ہیں جڑے خود اور اپنی اولاد کو قرآن تلفظ کے نال پڑھیا اور پڑھایا یا استادوں کو بھیجا تاڑے وچوں جڑے نے مبارکباد مستحق نے اگر نہیں کہ سنو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں تاڑے وچوں بڑے قرآن پڑھن والے ایسے ہیں پڑھ دو قرآن میں والقرآن یلعنہ کہ قرآن لعنت کرتا ہے اچھا قرآن اسی کہتے ہیں پڑھتے ہیں لعنت لین واسطے یا رحمت لین واسطے کہ جی پڑھو قرآن برس لعنت وجہ پتہ کی وجہ یہ ہے قرآن اسی اونج نہیں پڑھیا جی اللہ پاک نے پڑھن دا حکم فرمایا
اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا جی اللہ پاک نے پڑھان دا حکم ارشاد فرمایا. بس میسج تھوڑے تک پہنچ گیا. نماز پڑھو قرآن پڑھو ایک باری دیکھ لینا کہ استاد نے سنایا استاد نے کیا نا ٹھیک ہے کہ سمجھ لینا وہ قرآن اور نماز وچ پڑھیا گیا قرآن تاجر کی باعث رحمت ہے. اگر تلفظ مخارج لہن جلی لہن خفی ادھے اندر کوئی معاملہ پیش آیا نا پڑھا گے قرآن اور رحمت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ کی سبب بنے گا فیصلہ نے ساڑھے کسی دنگا ساڑھے چار ماما پہننا لانت کھاتے ہوئے نہیں ہے کھاتے ہوئے اور بندے جڑے آندے نے دنیا دی دولت میرے گھر دی دہلیز سے اس طرح باندھی بن کے کھڑی ہے. کوئی پیسے کی کمی نہیں ریپوٹیشن کی کمی نہیں کوئی کسی قسم کے اکاؤنٹ کی کمی نہیں. ہر چیز سامانی تعیش و عشرت موجود ہے لیکن اصلاً دل کا سکون نہیں ہے دماغ کا سکون نہیں ہے. سارا کچھ موجود ہے. میں کیا ایک ہی دنیا کی مسئلہ کے فارمولہ ہے. آج اپنی کر لعنت ختم کر رحمت برسانی شروع کر اللہ جسم دے سکون دے نال نال دل دا بھی سکون عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. قرآن اس بھی اچھا پڑھو اساتذہ کو سمجھ کے تلفظ دے نال اور اپنی اولاد کو پڑھاؤ. اور آخری بات سارے بچے جو سکول جاندے ہیں تے انہاں دے بیگ جڑے نے وہ اتنے سینے نہ لگے ہوندے نے نا جنہاں نے سیرت یس کیتا نا انہاں نے بچیاں سکول جاندے ویکھیا نہیں. میرے پنڈ 30 چک دے وچ نا جدوں بھی بچے سکول جاندے نے بیگ انہاں دے لگ نہیں ہوندا. تھوڑے شاید ماحول ہو ہوے ٹرینڈ چینج ہو گیا ویکھو آ کے کہ انہاں نے کنڈ پہ نہیں بلکہ اتنے رکھیا تے جا رہے سکول اچھا پیچھے پہنچے ساڑھے بھی ہیں. اچھا پیچھے پایا ہوگا 9ویں دا 10ویں دا 8ویں دا بچہ بیگ کاپیاں اسٹیشنری سارا سامان لگ دے بولو پیچھے ہے. تے چھوٹا جہا بچہ مدنی قاعدہ ایتھے لٹ تے رکھ کے نہیں جاندا. اللہ رکھ کے جاندا بولو ایتھے انہیں سینے نال لا کے جاندا. تینوں تے میں کو دسدا دنیا والیو رحمت لینی ہے اس جسم میں قرآن اور مدنی قاعدے کو سینے نہ لانا ہوئے گا. یہ وہ ہے جڑا اگلی زندگی کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا قبر کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور کالج کی تعلیم جنہوں سے لاکھ پیچھے کتابیں رکھ کے جاتی ہیں یہ پیغام دیتے